اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ کیمسٹری لیکچر نمبر 9 میں طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پچھلے لیکچر میں نے اٹامک اسٹرکچر کے حوالے سے الیکٹران کی ڈسکوری اور اس سے پہلے میں نے ساتھ میں ہی ڈالٹن کے اٹامک ماڈل کے حوالے سے بات کی تھی، یعنی اس کے ایٹمی نظریے کے حوالے سے بات کی تھی۔ جیسے کہ آپ لوگ پچھلے لیکچر کے حوالے سے جانتے ہیں کہ الیکٹران کی ڈسکوری میں کئی سائنٹسٹس کا کردار تھا، یعنی کئی سائنسدانوں کا کام اس میں شامل ہے۔ مسٹر کروکس نے جو کام کیا تھا کیتھوڈ ریز کی ڈسکوری، اس پر جے جے تھامسن نے مزید کام کر کے الیکٹران ڈسکور کیے تھے۔ یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ کیتھوڈ ریز ڈسچارج ٹیوب کے اندر وہ ریز ہوتی ہیں کہ جب الیکٹریسٹی پاس کی جاتی ہے ہائی ٹینشن بیٹری کے ذریعے تو کیتھوڈ سے شعاعیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جو اینوڈ کی طرف چلتی ہیں، اور یہ باقاعدہ شیڈو بناتی ہیں اینوڈ کی طرف، اور اس کے علاوہ یہ ایک باقاعدہ میکینیکل تھرسٹ یا پریشر ان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور ان پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے، کیونکہ جب ان پر الیکٹرک فیلڈ اپلائی کیا جاتا ہے تو یہ پازیٹو پلیٹ کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جے جے تھامسن نے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ ان کا E/M ریشو فکس ہوتا ہے، اب کوئی بھی مٹیریل ڈسچارج ٹیوب کے اندر، کروکس ٹیوب کے اندر رکھا جائے، بھرا جائے، اور ان کا جب ماس نکالا گیا تو ہائیڈروجن کے ایٹم سے بھی بہت کم تھا۔ ہائیڈروجن کے ایٹم تمام ایلیمنٹس کے، تمام عناصر کے ایٹموں میں سے سب سے ہلکا ثابت ہوا تھا۔ اگرچہ ایٹم کے اسٹرکچر کا اس وقت پتہ نہیں تھا، لیکن جے جے تھامسن سے پہلے ڈالٹن نے جب اٹامک تھیوری پیش کی تھی تو اس وقت تک کئی ایسے تجربات ہو چکے تھے جس سے یہ اندازہ لگا لیا گیا تھا کہ سب سے ہلکا ایٹم ہائیڈروجن کا ہے، اس سے ہلکا ایٹم کسی بھی ایلیمنٹ کا نہیں ہے۔ لیکن کروکس ٹیوب کے اندر جو نیگیٹو پارٹیکل مل رہے تھے، ایک تو وہ ہر قسم کے مٹیریل سے پیدا ہو رہے تھے، دوسری بات یہ تھی کہ ان کا جو ماس تھا وہ ہائیڈروجن کے ایٹم سے 1836 یعنی 1836 گنا کم تھا۔ جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ ایٹم نہیں ہے نیگیٹو پارٹیکل اور ایٹم سے بہت ہلکے ہیں اور ہر چیز کا حصہ ہیں، تو یہ مان لیا گیا تھا کہ یہ ذرات اصل میں ایٹموں کا حصہ ہیں۔ اور ڈالٹن نے جو یہ خیال پیش کیا تھا کہ ایٹم ناقابل تقسیم ہے، اسے مزید چھوٹے ذرات میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، تو الیکٹران کی ڈسکوری سے ڈالٹن کا یہ تصور غلط ثابت ہو گیا تھا۔ ایٹم کا کانسیپٹ تو سائنسدانوں نے تسلیم کر لیا، لیکن یہ بات غلط ثابت ہو گئی ڈالٹن کی کہ ایٹم ناقابل تقسیم ہے، کیونکہ تمام قسم کے ایٹموں سے بہت ہی چھوٹے ذرات جو ایٹم سے بہت ہی چھوٹے اور بہت ہی ہلکے تھے، نیگیٹو وہ حاصل ہو گئے تھے۔ لیکن ابھی ریسرچ کی مزید ضرورت تھی، اور نیگیٹو پارٹیکلز کا ملنا اس بات کا اشارہ تھا کہ ایٹم کے اندر یقیناً کوئی پازیٹو پارٹیکل بھی یعنی مثبت ذرہ بھی ہے، کیونکہ اوورآل ایٹم پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ اگر ایٹم اوورآل نیگیٹیولی چارج ہوتا، یعنی مجموعی طور پر ایٹم پر نیگیٹو چارج ہوتا تو اس صورت میں سارے کا سارا میٹر نیگیٹیولی چارج ہوتا، اور بلکہ حقیقت میں ایٹم آپس میں اکٹھے ہی نہ ہو سکتے، کیونکہ نیگیٹو ایک دوسرے کو ریپیل کرتے اور ساری کائنات کا سسٹم ہی درم بھرم ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا، تو ماننا پڑ رہا تھا کہ ایٹم کے اندر یقیناً نیگیٹو چارج کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی پازیٹو چارج موجود ہے۔ لیکن یہاں تک بات تو پھر تھیوریٹیکل ہو جاتی تھی، کیونکہ پازیٹو پارٹیکل کا باقاعدہ ثبوت نہیں ملا تھا، لیکن اندازہ ہو چکا تھا
اس لیے ریسرچ جاری رہی۔ خیال رہے کہ 1898 میں الیکٹران کی ڈسکوری ہوئی، اور اسی زمانے میں یعنی 1898 ہی میں پروٹون کی ڈسکوری ہوئی۔ اور کیسے ہوئی؟ مسٹر گولڈ اسٹائن نے اس پر تجربات کیے، اور اس نے واضح طور پر یہ بتایا کہ ڈسچارج ٹیوب کے اندر نہ صرف کیتھوڈ ریز پروڈیوس ہوتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو ریز بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے کیسے اس کو ثابت کیا؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ گولڈ اسٹائن جرمن سائنٹسٹ تھا۔ اس نے سوچا یہ کہ الیکٹران یعنی کیتھوڈ ریز پر چونکہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے اور وہ پازیٹیو پلیٹ کی طرف موو کرتے ہیں، تو یقیناً اگر اس ٹیوب کے اندر اسی کے ساتھ پازیٹیو ریز بھی پروڈیوس ہوتی ہیں تو وہ نیگیٹو پلیٹ کی طرف موو کریں گی، یعنی کیتھوڈ کی طرف موو کریں گی۔ لیکن کیتھوڈ ریز پروڈیوس کرنے کے دوران ایسی ریز کا کلیئر پتہ نہیں چل رہا تھا، اور اس نے اندازہ یہ لگایا کہ شاید پازیٹیو ریز کسی وجہ سے کیتھوڈ میں آ کر جذب ہو جاتی ہیں، یا کیتھوڈ ان کے راستے میں شاید رکاوٹ ہے۔ تو اس نے یہ سوچ کر کیتھوڈ کی پلیٹ کو پرفوریٹڈ کر دیا، یعنی اس کے اندر سوراخ کر دیے، اسے سوراخ دار بنا دیا۔ تو پھر اس نے یہ دیکھا کہ کیتھوڈ کی پلیٹ سے پچھلی طرف جو ڈسچارج ٹیوب کی دیواریں ہیں اس پر فلوریسنس اور ایک قسم کی چمک پیدا ہونا شروع ہو گئی، یعنی یہ دیواریں اس کی گلوئنگ والز کی صورت میں سامنے آئی، دیواریں چمکنے لگ گئی۔ تو یہ اس نے سوچا کہ اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں سے کچھ چیزیں، کچھ پارٹیکلز، کچھ ریز نکل کر اب اس شیشے کی دیواروں سے ٹکرانا شروع ہو گئی ہے۔ جس طرح کیتھوڈ ریز شیشے کی دیواروں سے ٹکرا کر اس میں چمکتے ہوئے ستارے اور گلونس پروڈیوس کرتی تھی، اسی طرح اس طرف بھی گلونس پروڈیوس ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس سے ان ریز کا بھی پتہ چل گیا کہ اس طرف بھی کوئی ریز ہے۔ اب یہ چیک کرنے کی ضرورت تھی کہ آیا یہ ریز ہیں کس قسم کی، ان کی نیچر کیا ہے۔ تو پھر اس پر مزید تجربات کیے گئے، اور گولڈ اسٹائن نے ایک ایکسپیریمنٹ اسی انداز میں یہاں پر بھی کیا کہ اس نے ان کیتھوڈ کے راستے پر الیکٹرک فیلڈ اپلائی کیا۔ دیکھیں، الیکٹرک فیلڈ اپلائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اوپر اور نیچے کیتھوڈ ان ریز کے راستے میں دو میٹل پلیٹ رکھی، ایک اوپر ایک نیچے۔ ایک پلیٹ کا تعلق بیٹری کے پازیٹیو سے کر دیا اور دوسری پلیٹ کا تعلق بیٹری کے نیگیٹو سے کر دیا۔ جب اس طرح کیا جاتا ہے تو ایک پلیٹ پر نیگیٹو چارج آ جاتا ہے اور دوسری پلیٹ پر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے، اور جب دو پلیٹیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، تو ان کے درمیان خود بخود ایک قسم کا فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے جسے ہم الیکٹرک فیلڈ کہتے ہیں۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پازیٹیو پلیٹ سے الیکٹرک لائنز آف فورس نیگیٹو پلیٹ کی طرف چلتی ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ریز تھی گویا اب الیکٹرک فیلڈ میں سے گزر رہی تھی۔ جیسے ہی فیلڈ اپلائی کیا گیا، یعنی پلیٹیں فٹ کرنے کے بعد جب ان کا تعلق پازیٹیو نیگیٹو الیکٹروڈ سے کر دیا گیا، بیٹری کے سروں سے کر دیا گیا، تو یہ جو ریز پہلے جیسے میں نے یہاں بتایا کہ سیدھی جا رہی تھی، اب یہ نیگیٹو پلیٹ کی طرف بینٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اب خیال رکھیں کہ یہاں ریز نظر نہیں آ رہی تھی، پتہ کیسے چل رہا تھا کہ وہ جو گلونس پہلے پورے حصے میں پیدا ہو رہی تھی اوپر اور نیچے، اب وہ صرف اس پلیٹ جو نیگیٹو پلیٹ ہے اس والے حصے میں پروڈیوس ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی اب یہاں یہ جو کیتھوڈ کا اپوزٹ سائڈ ہے ڈسچارج ٹیوب کی، یہ والی سائڈ، یہاں گلونس ختم ہو گئی، اور یہ جہاں نیگیٹو پلیٹ ہے یہاں پر وہ گلونس اور چمک پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو ریز یہاں سے گزر رہی ہیں اور تو یہ ان پر پازیٹیو چارج ہے کیونکہ یہ نیگیٹو پلیٹ کی طرف مڑی ہے۔ اس طرح ان ریز کو پازیٹیو ریز کا نام دیا گیا۔ گولڈ اسٹائن کے بعد جے تھامسن نے مزید تجربات ان پازیٹیو ریز پر کیے۔ اس نے یہ بات معلوم کی جے تھامسن نے کہ
یہ جو پازیٹیو ریز ہیں ان کا ای بائی ایم ریشو کیتھوڈ ریز کی طرح فکس نہیں ہے. کیتھوڈ ریز کے ہر پارٹیکل کا ای بائی ایم ریشو فکس تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ تمام ذرات ایک ہی قسم کے، یعنی ایک ہی چارج اور ایک ہی ماس والے ہیں. لیکن یہاں ای بائی ایم ریشو مختلف گیسز ٹیوب میں بھرنے سے مختلف رزلٹ دیتی تھی. یعنی اگر آکسیجن گیس بھری جائے تو کچھ اور رزلٹ ملتا تھا ای بائی ایم ریشو. ای بائی ایم ریشو مراد چارج بائی ماس، یعنی چارج کو ماس سے ڈیوائڈ کرنے سے جو ریشو ملتی ہے. یہاں ممکن ہے کسی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو کہ نہ تو چارج پتہ ہے نہ ماس پتہ ہے، تو پھر ای بائی ایم ریشو نکالی کیسے. تو اس کے لیے آپ کو بیٹا انتظار کرنا ہوگا. فرسٹ ایئر بلکہ سیکنڈ ایئر میں جب آپ پہنچیں گے تو اس پر پھر مزید بحث کی جائے گی. اور انشاءاللہ میں جب سیکنڈ ایئر کی فزکس میں لیکچر دوں گا فزکس کے حوالے سے، تو اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گا، پھر بتاؤں گا کہ کس طرح اس نے ای بائی ایم ریشو، جب کہ نہ تو ای پتہ تھا نہ ایم معلوم تھا، یعنی ان پارٹیکلز کا نہ تو چارج معلوم تھا کہ کتنا ہے اور نہ ہی یہ پتہ تھا کہ ماس کتنا ہے، پھر کیسے انہوں نے ای بائی ایم ریشو نکالی. تو اس میں ایک باقاعدہ فزکس اور میتھ دونوں کو استعمال کیا گیا تھا، اور جس کی مدد سے یہ کام انہوں نے کیا. اس کی باقاعدہ تفصیلات موجود ہیں اگلی کتابوں میں، اگلے کورس میں. فی الحال آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ ای بائی ایم ریشو کا مطلب ہے ان کے چارج اور ماس کا ریشو. مطلب اس کا یہ ہے. تو یہ جب انہوں نے ای بائی ایم ریشو مخصوص طریقے سے معلوم کیا تو وہ مختلف گیسیں بھرنے کی صورت میں ای بائی ایم ریشو بھی چینج ہو جاتا. اور ای بائی ایم ریشو کی ویلیو الیکٹرون والی جو ریشو ہے، حیرت انگیز طور پر اس کا سادہ لفظوں میں کیا کہوں کہ ہول ملٹیپل ہوتی تھی، یعنی مکمل ضرب سے حاصل ہوتی تھی. یعنی اس کا 1 گنا 2 گنا 3 گنا 4 گنا ایسے مل رہی تھی. یعنی ای بائی ایم ریشو جو کیتھوڈ ریز کے لیے جتنا ملا تھا، کہ پازیٹیو ریز کے لیے ای بائی ایم ریشو یا تو ان کا 2 گنا 3 گنا 4 گنا 5 گنا کے انداز میں ملتا تھا، 10 گنا کے انداز میں ملتا تھا. بالکل یعنی درست کیا کہتے ہیں نمبر سے ملٹیپلائی ہو کر یہ نمبر حاصل ہوتا تھا ان کے ای بائی ایم ریشو. تو یہ باتیں سائنسدان بڑے غور سے ان پر نظر رکھتے ہیں. پھر انہی تجربات کے دوران یعنی جے جے تھامسن نے یہ بات نوٹ کی کہ اگر اس ٹیوب کے اندر ہائیڈروجن گیس بھر دی جائے، اگر اس ٹیوب کے اندر ہائیڈروجن گیس بھر دی جائے تو پھر جو ای بائی ایم ریشو ملتا تھا وہ تمام گیسوں کے مقابلے میں سب سے کم حاصل ہوتا تھا. یعنی جو ماس نکالتے تھے اس سے، اسی کی مدد سے پھر ماس نکالنا بعد میں مسٹر ملیکان کے ایک تجربہ ہے، وہ بھی کسی ٹائم انشاءاللہ بتاؤں گا. اس کے تجربے میں یہ فائدہ ہو گیا تھا کہ پھر ان چارج پارٹیکل کا ماس نکالنا ممکن ہو گیا تھا. تو جب ان کا ماس نکالا گیا تو یہ پتہ چلا کہ ان کا ماس کم ترین جو ماس حاصل ہوا وہ ہائیڈروجن کے ایک ایٹم کے برابر حاصل ہوا، اور ان کا چارج الیکٹرون کے چارج کے برابر تھا لیکن پازیٹیو تھا. الیکٹرون کا چارج جتنا بھی تھا اس کو -1 کا نام دیا گیا تھا. یہ چارج تھا تو اس کے ایکول لیکن +1 تھا. اور اس طرح جو سب سے چھوٹا پازیٹیو پارٹیکل ملا وہ ہائیڈروجن گیس بھرنے کی صورت میں حاصل ہوا. اس کے علاوہ جتنی بھی گیسیں بھرتے تھے ان میں جو ماس ملتا تھا وہ اس ماس کا یعنی ہائیڈروجن ایٹم کے ماس کا 2 گنا 3 گنا 4 گنا 5 گنا ایسے ہول نمبر کے حساب سے، مکمل نمبر کے حساب سے ملتا تھا. تو یہ جو سب سے کم پازیٹیو پارٹیکل، سب سے چھوٹا پازیٹیو پارٹیکل ملا، اس کو آخرکار تسلیم کر لیا گیا کہ یہی پروٹون ہے اور یہی وہ پازیٹیو پارٹیکل ہے جو الیکٹرون کے چارج کو کینسل کرتا ہے اور یہ ہر ایٹم میں پایا جاتا ہے. اب سوال یہ تھا کہ پھر دوسرے ایٹموں میں ای بائی ایم ریشو اس کی 2 3 4 گنا کیوں حاصل ہوتی تھی یعنی ہائیڈروجن گیس کے مقابلے میں. تو اس کا یہ مطلب لیا گیا کہ دیگر عناصر کے اندر
پروٹونوں کی تعداد ہائیڈروجن سے دگنی تگنی 4 گنا کے حساب سے موجود ہے، یعنی ہائیڈروجن کے ایٹم میں ایک پروٹون ہے اور اس کے بعد دیگر عناصر کے ایٹموں میں 2 3 4 5 ایسے یعنی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اسی حساب سے E/m ریشو بھی چینج ہوتی جاتی ہے اور ان کا ماس بھی چینج ہوتا جاتا ہے۔ تو پازیٹیو پارٹیکل کے جب ماس نکالا گیا تو اس طرح یہ بات راز فاش ہوئی کہ ہر ایلیمنٹ کے اندر پازیٹیو چارج پروٹونوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جو بیسک پارٹیکل سب سے چھوٹا ہے وہ ہائیڈروجن کے اندر ہے، اور یہی پارٹیکل یعنی پازیٹیو چارج جو سب سے چھوٹا ہے وہ ہائیڈروجن کے اندر ہے، اور یہ پازیٹیو پارٹیکل 2 3 4 5 کے حساب سے دوسرے عناصر کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح پروٹون کی ڈسکوری یقینی ثابت ہو گئی، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ایٹم اوور آل یعنی نیوٹرل کیوں ہوتا ہے، تعدیلی کیوں ہوتا ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی چارج کیوں نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات پھر بھی پریشان کن تھی کہ E/m ریشو اس پروسیس میں جب مختلف گیسوں کے ایٹموں کے لیے نکالی گئی تو ان کا جو چارج ملتا تھا وہ تو کچھ اور ملتا تھا، اور ان کا ماس کچھ اور ملتا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنے پروٹون ہیں اتنے ہی پروٹونوں کا ماس ملنا چاہیے، لیکن پروٹون اگر 3 مل رہے ہیں تو ماس 6 پروٹونوں کا ملتا تھا، پروٹون اگر 4 مل رہے ہیں تو ماس 7 یا 8 پروٹونوں کا ملتا تھا۔ تو یہ حیران کن بات تھی کہ یہ باقی 3 یا 4 ماس کس چیز کا ہے، یعنی ایک پروٹون کے ساتھ جو پارٹیکل کا ماس ہونا چاہیے، چارج تو ایک پروٹون کا ملتا تھا اندر گیس بھرنے سے، لیکن ماس 2 کا مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے لیتھیم کے بارے میں اب آپ کو بتاتا چلوں، لیتھیم میں 3 پروٹون ہوتے ہیں لیکن اس کا ماس 7 ہے۔ اب یہ حیران کن بات تھی کہ یہ 3 تو اس کے اندر پروٹون ہو گئے، 3 یعنی چارج اس پر زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو چارج ملتا تھا وہ 3 پروٹونوں کا چارج ملتا تھا لیتھیم گیس بھرنے کا۔ لیتھیم ویسے تو ایلیمنٹ ہے یعنی سالڈ ہوتا ہے، لیکن آسانی سے اسے گیس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو جب گیس میں کنورٹ کر کے اس کا یعنی چارج معلوم کیا گیا اس کے ایٹم کا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس میں 3 پروٹون ہوتے ہیں، لیکن اس کے جب ماس نکالا گیا تو وہ 7 پروٹونوں کے برابر تقریباً مل رہا تھا۔ تو چارج 3 پروٹونوں کا اور ماس 7 پروٹونوں کا، یہ اطلاع مل رہی تھی ان کو گویا کہ پروٹونوں کے علاوہ کوئی اور پارٹیکل بھی ایٹم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ لہذا قدرتی بات ہے اب سائنسدان گویا ایک نئی چیز سائنٹسٹ سوچنے لگ گئے کہ وہ تیسرا پارٹیکل کیا ہے، کیسا ہے، اور اس کا ثبوت کیسے حاصل ہو، اور اس پر ریسرچ جاری رہی، اور اگلے تقریباً 34 برس میں 1932 میں 1932 میں جا کر وہ تیسرا پارٹیکل جسے نیوٹرون کہتے ہیں وہ ڈسکور ہوا۔ لیکن اس لیکچر میں نہیں بتا سکتا کہ کیسے ڈسکور ہوا تھا۔ انشاءاللہ میں نیوٹرون کی ڈسکوری والے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیوٹرون پھر کیسے ڈسکور ہوا اور کیوں اس میں اتنے سال لگے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ان تجربات کے نتیجے میں کہ ایٹم کے اندر الیکٹران بھی ہے، پروٹون بھی ہے۔ جب ایٹم کے اندر الیکٹران اور پروٹون کی ڈسکوری ہو گئی تو ایک طرف تو نیوٹرون کی ڈسکوری کے لیے تجربات شروع ہوئے، اور دوسری طرف ایک اور بحث چھڑ گئی کہ ایٹم کے اندر یہ ذرات یعنی الیکٹران اور پروٹون کس ترتیب سے پائے جاتے ہیں، ان کا اندرونی پھر ایٹم کا اسٹرکچر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے ڈالٹن نے جب اٹامک تھیوری پیش کی تھی تو اس نے تو یہ کہا تھا کہ ایٹم انڈسٹرکٹیبل اور انڈیویزیبل ہے، وہ قابل تقسیم ہے ہی نہیں، تو پھر اندر کے کسی اسٹرکچر کا سوچنا بیوقوفی کی بات تھی۔ لیکن اب جب کہ کنفرم ہو گیا تھا کہ ایٹم کے اندر الیکٹران بھی ہے، پروٹون بھی ہے، تو پھر یہ ذرات ایٹم کے اندر کس ترتیب سے پائے جاتے ہیں، ان کی ارینجمنٹ کیا ہے، بس اسی کا نام اٹامک اسٹرکچر ہے۔ اور اب ہم اگلی بحث اسی بات پر بھی کریں گے کہ ایٹم کے اندر یہ ذرات کس ترتیب سے پائے جاتے ہیں اور سائنٹسٹ اس تک کیسے پہنچے۔ اب میں اپنا لیکچر ختم کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا، اور لیکن
یہ ضرور کہوں گا کہ اگر میرے لیکچر آپ کو پسند آتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں بھی آتے ہیں تو لائک بھی ضرور کیجئے، اور میرے چینل اسٹوڈنٹس فیوچر کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔